السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت پی ٹی آئی کے بانی کارکنوں میں سے عمر رحمان صاحب موجود ہے، جو 23 سال سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور یہ نوجوان جو ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے انتہائی کام کیے۔ پی ٹی آئی کے لیے جو اس کا ایک سٹرکچر تھا اوورسیز پاکستانی یورپ کا، اس کا انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اور یہ پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے فرانس سے۔ جی ایسا ہی ہے عمر بھائی۔ اور اس جی کے جی علاوہ یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت او آئی سی، جو آفس آف انٹرنیشنل چیپٹرز، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا یورپ کا ایک بنا ہوا ہے پورا ایک اسٹرکچر، اس کے یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے۔ تو آج ہم نے ان کو بلوایا ہے تاکہ ہم ان سے پتہ کریں کہ پی ٹی آئی کا کیا بیرون ملک پاکستانی کیا سوچتے ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو کیا اپنے تحفظات ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ فورن فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ السلام علیکم عمر بھائی، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، تھینک یو ویری مچ آپ کے انویٹیشن کا، انٹروڈکشن کا۔ جی جی، یو آر آلویز ویلکم۔ اچھا عمر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے تو تھوڑا سا اپنا ایک ناظرین کو ہمارے گائیڈ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے۔ پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں دیکھیے جی، تاکہ میں یہاں پر۔ بیسیکلی پی ٹی آئی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو او آئی سی کہتے ہیں، جس کا جو دیٹ اسٹینڈ فار آفس آف انٹرنیشنل چیپٹرز۔ یہ ذیلی ادارہ پی ٹی آئی کے انڈر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس کا رول زیادہ تر لائزن کی طرح ہے۔ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سے ان کا پارٹی میں اور پاکستان کے ساتھ کنیکشن کے طور پہ یہ بریجنگ کا کام کرتا ہے یہ ادارہ، جس کو ہیڈ کرتے ہیں سیکرٹری او آئی سی۔ اور ان کے کی رسپانسبلٹی میں یورپ کو کر رہا ہوں، جس پہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی الیکٹڈ باڈیز ہیں، کیونکہ ہمارا پارٹی کے اندر جیسا خان صاحب کا یہ ایک شروع سے ویژن رہا ہے، ہم نے اس کو ایک موروثی سیاست کے طور پہ اس پارٹی نے آگے نہیں جانا، بلکہ اس کے اندر جو قیادت ہے وہ گراؤنڈ لیول سے اوپر تک آئے۔ اس کے لیے ہر سال یہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، جس پہ اوورسیز میں ہر چیپٹر، ہم جس کو کہتے ہیں وہ کنٹریز ہیں، وہاں پہ ایک الیکٹڈ باڈی آتی ہے، اور وہ الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کو وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ اس کا چناؤ کرتے ہیں، اور ان کے الیکشن کے پروسیس سے وہ نکل کے وہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ تو میں میری کور رسپانسبلٹیز میں جس اس وقت یورپ کی کنٹریز ہیں، جس میں رشیا اور آئرلینڈ بھی انکلوڈڈ ہے، جو کہ آلموسٹ 50% جتنے بھی اوورسیز چیپٹرز بنتے ہیں جس کو پی ٹی آئی آج ہینڈل کرتی ہے، اس میں سے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ان چیپٹرز کی میرے سپورٹ ہے۔ یہ جو آپ بات کریں، جو آپ یورپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ بیسیکلی ایک تنظیمی سیٹ اپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی آپ انوالو ہوتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر سال یا 2 سال اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کہ ہماری سی ڈیسائیڈ کرتی ہے پاکستان سے، اس میں یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ہر سال، اور اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو پارٹی کا پیڈ ممبر ہونا ضروری ہے، اوکے۔ اور وہ ایک فیس ادا کرتے ہیں۔ جب وہ فیس ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس ووٹنگ رائٹ آ جاتا ہے، پارٹی میں ان کی سے ہو جاتی ہے، تاکہ وہ اس کو سلیکٹ کر سکیں کہ کون سے امیدوار یا کون سے پینلز جو ان سے وہ جیت سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خوشگوار ماحول میں پارٹی کے اپنے ہم خیال لوگوں کے درمیان میں وہ مختلف پینلز کی صورت میں بڑھ جاتے ہیں، اور الیکشن کمپین رن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پینل جیت جاتا ہے، ہمارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن، جیسے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں، ہمارا پی ٹی آئی کے اندر آلموسٹ اسی طرح کی طرز پہ ہے۔ ہمارے آن لائن جیسے ووٹ پڑنے ہوتے ہیں، وہ سارے ووٹ تمام لوگوں کو واضح ویزیبل ہوتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے ایکسیسیبل ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے۔ ہمارا جو ووٹنگ سسٹم ہے اس میں ایس ایم ایس جاتے ہیں، پینلز کے کوڈ ہوتے ہیں، اس میں لوگ جنہوں نے وہ ووٹ دیتے ہیں اپنے پسندیدہ پینلز کو، اور اس کے بعد وہ جو جیت جاتا ہے وہ ایز اے الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اس چیپٹر کو یا اس ملک کو، جس کے اندر سے عموماً 4 یا 5 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں،
اور وہ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کے تمام آئیڈیاز اور جس طرح خان صاحب کی یا پارٹی کی پالیسیز ہماری ہوتی ہیں ان کے حساب سے پارٹی کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو بیسکلی جو فورن فنڈنگ کی بہت بات ہوتی ہے اس کا میں میکینزم ساتھ ہی میں اسی میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو پیڈ ممبرز ہوتے ہیں وہ جو سالانہ فیس پے کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ آڈٹ ہو کے ڈائریکٹلی پاکستان کو ٹرانسفر کی جاتی ہے. اس کے تمام ریکارڈز موجود ہیں, پاکستان میں اس کا آڈٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی رجسٹرڈ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے تھرو وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان ٹرانسفر ہوتا ہے. اس میں کوئی اس قسم کی ریگولیرٹیز نہیں ہے جیسے کہ اپوزیشن فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ اور عجیب قسم کے نام لے کے لیتی ہے, وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈونیشنز کا پروسیجر ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. کوئی بھی جو ڈونیٹ کرنا چاہے اس میں وہ ویب سائٹ کے ڈائریکٹ انصاف.pk جو ہماری سائٹ ہے جس کا نامنظور.com سائٹ تھی اس کے تھرو ڈائریکٹ فنڈنگ کر سکتا ہے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان سے کوئی کرنا چاہے. دیکھیں عمر صاحب, آپ نے یہ ایک بڑا تفصیل سے سمجھایا ہمارے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو, لیکن پھر بھی فورن فنڈنگ کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ اچھلا ہوا کیوں ہے؟ آپ سمجھائیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس میں کیا کوئی خرابی ایسی نظر آتی ہے, یا کوئی ایسا کیا بات ہے کہ کسی ملک سے جو بھی کسی ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے تو کیا اس میں کوئی irregularities ہے؟ یہ معاملہ اتنا کیوں اچھلا ہوا ہے؟ اس میں کوئی irregularity بات نہیں ہوتی. گاڑیوں کے اندر ایز اے اسٹینڈرڈ پروسیجر نہیں تھا, سیٹ بیلٹ اس کے بعد آئی, لوگوں نے لگانی شروع. اب جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کو تناظر میں رکھیں کہ جس وقت پی ٹی آئی 2007, 2008 اور 2009 اور اس کے بعد کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کو بہت زیادہ اوورسیز کی سپورٹ حاصل تھی. اس وقت جو پیسے بھجوائے جاتے تھے اس میں بہت سارے لوگ تھے وہ جا کے ڈونیشن ڈائریکٹ دے دیا کرتے تھے, ٹرانزیکشن کیا کرتے تھے. اس وقت اتنا الیبوریٹ میکینزم نہیں ہے جو آج ہے. اس وقت کریڈٹ کارڈ بھی اتنا پاپولر نہیں تھا. آج کل تو ہر چھوٹی چھوٹی آپ دکانوں میں جائیں تو آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو اس وقت بینکنگ ٹرانزیکشن بھی جو ہے بہت لمبا پروسیجر ہوا کرتا تھا. تو اس میں جو پیسہ جاتا تھا, مثال کے طور پہ آج اگر آپ رضوان بھائی پیسہ دیتے اور آپ اپنا نام پیسہ جب دیتے اس کی رسید کاٹی جاتی ہے تو آپ رضوان کی جگہ پہ اگر کوئی اور نام لکھ دیتے ہیں, یا آج آپ کسی جس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ آج جا کے داتا دربار کا آڈٹ کریں تو آپ کو داتا دربار میں نہیں پتا چلے گا کہ کس نے کتنی ڈونیشن دی ہے, کیونکہ وہاں پہ کیش میں بھی چیزیں جاتی ہیں. تو پرانی اس میں انہوں نے یہ ایلیمنٹ ڈالنے کی, پہلے تو یہ ایلیمنٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ فورن فنڈنگ ہے, جبکہ فورن فنڈنگ پاکستانیوں نے یہاں پہ آج بھی پی ٹی آئی 90% سے اوپر پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کا پیسہ تھا. انہوں نے اس کو ملائم کرنے کی کوشش کی, ایک تو یہ کہنے کے لیے کہ جی اس میں جو اگر ایک نام آ گیا کسی کا, کئی لوگوں نے مثال کے طور پہ اگر میری اپنا کاروبار ہے, میں نے کاروبار پیسے دیے تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ جو ہے کاروبار سے پیسے آئے ہوئے ہیں, یہ سے, تو اس میں انہوں نے بہت ساری کہانیاں بنائی. جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں جس طرح کہ اکثر ڈونیشنز میں ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے, جب آپ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو لینے والا ادارہ ہے, چاہے وہ رفائی ادارہ ہے یا ایک سیاسی پارٹی ہے یا کوئی اور ہے, اس کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ یہ چیک کرے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یا آپ کے وہ, تو انہوں نے ایک بالکل ہی بلا جواز اور جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی اس کو ادھیڑ کے چیزیں نکالنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے. اس کی اگزامپل بالکل توشہ خانہ والی بھی ہے. تو انہوں نے ہر دفعہ, کیونکہ اتنی ٹرانسپیریسی ہے پی ٹی آئی کے اندر مجھے رہتے ہوئے, اس لیے خان صاحب کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. خان صاحب کے جتنے بھی کام ہوئے انہوں نے جو اپنے نمل کالجز, اس کے بعد شوکت خانم, اس کے بعد انہوں نے اپنا جو گھر ہے وہ ڈونیشن کے لیے دیا ہو. تو ایک بندے کی اس کی اورینٹیشن ہی پیسے کی طرف نہیں ہے, تو ان کی کیونکہ خود اورینٹیشن ہے, جو یہ چور ہیں ان کی تو دین ایمان پیسے کے اوپر ہے, تو یہ ہر چیز کو اس سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورن فنڈنگ کے اندر
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بنایا ہے، جس طرح انہوں نے توشہ خانہ کا بھی بنایا ہے. یہ صرف کریکٹر اسیسینیشنز کے اٹیمپٹ ہیں، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. چلے میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی حکومتی موقف آتا ہے، حکومت سے کوئی الزام لگتا ہے، تو اس کے اوپر فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس کرتی ہے جس میں سیدھا سیدھا لیڈر آپ کے شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ جب سے الزام لگا ہے فورن فنڈنگ کے اوپر، تو اس کو پی ٹی آئی نے کوئی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس میں واضح کیوں نہیں کیا کہ یہ فورن فنڈنگ کا اصل ایشو کیا ہے یا الزام کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، دیکھیں، جب بھی فورن فنڈنگ کا الزام کسی سیاسی جماعت پہ لگتا ہے تو وہ لامحالہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک باعث پریشانی ہوتا ہے، اور دوسرا دیکھیں شوکت خانم کی ساکھ کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو آپ ایک ایسا کیوں نہیں کرتے، ایک ایسا لایا عمل عمران خان صاحب کیوں نہیں کرتے کہ کوئی ایک پریزنٹیشن تیار کی جائے، اس پریزنٹیشن کے اندر تمام ثبوت کے ساتھ آپ پورے پاکستان کو، پورے اوورسیز پاکستانیز کو شیئر کر دیں، جس کے اندر تمام ڈیٹیلز ہوں کہ آپ کس طرح جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں، آپ ان تمام الزامات کو اس طریقے سے غلط ثابت کر سکتے ہیں اور ایک ایسی مثال قائم کر سکتے ہیں جو باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک لائحہ عمل بن جائے، ایک ان کے لیے رضوان بھائی بات دیکھیں آپ کی جو سوال ہے اس میں بہت سارے جو ڈفرینٹ اس کے پیرے میں جو سوال ہے. پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس کا تمام آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ آڈٹ میں آپ کے انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز آ کے آپ کی ایک ایک رسید نکالتے ہیں، ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک آڈٹ سٹیٹمنٹ ملتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی جو خرچے تھے یا آپ کی آمدن تھی وہ کدھر گئی. وہ تمام کی تمام رپورٹس پی ٹی آئی کی اسیسیبل ہیں. آپ اسیس کرنا چاہیں تو میں آپ کو اسیس دلوا سکتا ہوں، آپ ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے کریں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں فورن فنڈنگ کے اوپر جتنی بات ہو چکی ہے، اگر اتنی بات اس بات پہ ہوئی ہوتی، میرا یہ سوال ہے، یہ بات سن بھی لوں تو آپ جو عوام وریڈ ہے یا جو آپ کے مخالفین باتیں اچھالتے ہیں، اس کو تو آپ ایک خاموشی دے سکتے ہیں نا، اس طرح کی کوئی چیز پیش کر کے عوام کے اندر. تو اس کا ابھی تک فنڈنگ کے دیکھیں حوالے وہ سے، تو خاموشی دیکھیں تو میں نہیں، میری فورن بات آپ فنڈنگ سن کیس لینا، میرا سوال آپ سن لیں. سوری فورن میں آپ کی فنڈنگ بات کے کرتا حوالے ہوں. سے نا، فورن فنڈنگ کیس کے اوپر فورن فنڈنگ کے حوالے سے نا، جس طرح کا ایک پی ٹی آئی کو شو کرنا چاہیے تھا پریس کے اندر، میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر، اس طرح کا موقف پی ٹی آئی پیش کرنے میں کیوں ابھی تک ناکام رہی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موقف جب ایک سچائی ہوتی ہے، کیونکہ عوام نے انہوں نے اس کے اوپر شور کی ہے، اور ایک چیز جو عوام تک پہنچ جائے، جس کے پاس اس کے عوام کے پاس انفارمیشن ہو، اس کے اوپر اتنا اس کو ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آج بھی پی ٹی آئی پاکستان کے اندر نمبر 1 پارٹی ہے جس میں 13-14 پارٹیاں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس لائیں، یہ توشہ خانہ کا لے کے آئیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اس کے باوجود بڑھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر، خان صاحب کے اوپر عوام کا اعتماد ہے. اب یہی سوال اگر آپ ریورس کریں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جو پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، ان کی سورس آف انکمز کیا ہیں؟ وہ اتنی بڑی پارٹیز رہی ہیں، اس کی اتنی، اور ایک زمانے میں ابھی جو اس سے پہلے میجورٹی تھی نون لیگ کی، انہوں نے الیکشنز کے اوپر جو اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور ایک ایک کا، اس کا آڈٹ کدھر ہے؟ وہ پیسہ آتا کدھر میں سے آپ ہے؟ سے یہی وہ پارٹی تو چلتی بات کر کدھر رہا سے ہوں ہے؟ عمر صاحب، دیکھیں میں آپ سے یہی بات جی، کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس بات کو پبلکلی عوام کے اندر اتنے بھرپور انداز میں کیوں نہیں پیش کیا؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس بات کو پیش کی ہے، اس بات کو تمام ہماری لیڈرشپ نے، اسد عمر صاحب تھے، ان سے پہلے جتنے گزرے، سب نے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. خان صاحب نے بھی اس کے اوپر موقف دی ہے، آڈٹ رپورٹ ساری پیش ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہنا ہو کہ میں کبے کو سفید ہی مانوں گا، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ ایک بار ایک چیز پھر بھی مثال کے یہ طور پہ، بات آپ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یا اداروں کے سامنے یا پبلک کے اندر یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کے بارے میں کیوں نہیں فیصلے آتے؟ آپ اس کے اوپر کیوں اتنا ٹھوس موقف یہ بات کی پی گئی ہے، ٹی آئی کا؟ یہ بات فواد چودھری صاحب نے کی لیکن ہے، نہیں، یہ بات دیکھیں بہت ساری دیکھیں لیڈرشپ نے کی ایک ہے. دفعہ بات کر لینا اور ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک مطالبے اور ایک جو ہے نا مطلب کہ بھرپور انداز میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات؟ اس کو بھرپور انداز میں کیا ہے جس چیز کے پیچھے کوئی سچائی نہ ہو. مثال کے طور پہ اب آپ مجھے بتائیں،
اگر یہ جس طرح شور مچاتے رہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، عثمان بزدار صاحب کے اوپر بچاتے رہے، انہوں نے جو خان صاحب کی جو خاتون اول تھی، جو ان کی وائف تھی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اوپر کردار کشی کی مہم کرتے رہے، تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کو ان سب چیزوں کو لے کے سامنے آ کے مطالبات کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے عدالتوں کی بات کی، میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو ہر دفعہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ وہ عدالتیں آدھی رات کو 12 بجے بھی جاگ جاتی ہیں، اور جب ان سے جب وہ گورنر 31 جب وہ 90 دن کے اپنے آئینی اختیارات کے مطابق اسے ڈیٹ مانگی جاتی ہے، وہ ڈیٹ نہیں دیتا، اس پہ عدالتیں نہیں جاگتی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سلیکٹو جسٹس ہے، جو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کے اوپر جتنا پریشر ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر بھی آئینی راستہ اختیار کیا ہے۔ خان صاحب نے آئینی راستے، تمام آئینی دروازوں کو اور تمام عدالتوں کو دروازے کھٹکھٹائے، جبکہ ہسٹری میں آپ تمام ان پارٹیوں کے نکال لے، انہوں نے کبھی بھی انہوں نے نون لیگ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا جب ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا۔ اس وقت نواز شریف کے خود ایما کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ نواز شریف کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو یہ خود باہر نکل کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، خلائی مخلوق۔ تو ان لوگوں کا تو راستہ کبھی آئین کے ساتھ یا پاکستان کے قانون کے ساتھ رہا ہی نہیں ہے۔ تو جو پی ٹی آئی ہے اس کے تمام راستے، اس کے تمام جو بھی جوابات ہیں وہ آئینی شکل میں ہی پی ٹی آئی نے دیے۔ یہ بعد میں جو ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ نظر آنا شروع کرے، تو ان کی جتنی بھی ہے، چاہے وہ جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے جس کے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت جو پہلے کسی زمانے میں کنٹرول میڈیا ہوتا تھا یہ چیزیں باہر نہیں آتی تھی، آج کل عوام باشعور ہیں اور ان کو ایک ایک چیز کا علم ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ اچھا چلیں، اسی وجہ سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں رضوان بھائی، میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا اوورسیز کے حوالے سے، کہ اوورسیز دیکھیں ان کے سامنے دو کمپیریٹیو سسٹمز ہیں۔ ایک سسٹمز وہ ہیں جن کے اندر وہ رہ رہے ہیں، جن ملکوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں، دوسرا سسٹم وہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے۔ تو وہ ایک تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں دو سسٹمز کی، اس کی خامیاں اور خوبیوں کو وہ تقابلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، انہوں نے باہر کے ملکوں میں زبانیں سیکھی ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا ایک براڈر سینس آف ویژن ہے، اور اس میں وہ چیزوں کو بہتر انالائز کر سکتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اگر ایک صحیح جماعت نہ ہوتی، اوورسیز پاکستانیز کی کبھی بھی اس کو سپورٹ حاصل نہ ہوتی۔ آج اگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں اتنے فکر مند ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کمپیریٹیولی دو سسٹم موجود ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی جو بادشاہوں کے زمانے میں ایک ٹیکنیک لگائی جاتی تھی وہ ابھی تک ہے کہ لوگوں کو، عوام کو روٹی کے پیچھے دوڑتے رہنے دو تاکہ وہ حکومت کے اوپر نظر نہ دوڑا سکے۔ اس وقت چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے جس میں 18 گھنٹے 24 گھنٹے بجلی پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، یا آٹے کا فقدان کا مسئلہ ہے جس میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی، وہ صرف اس طرح کے ٹیکٹس ہیں جس میں عوام کی تمام تر توجہ اپنے مسائل کی طرف رہے، اور جو ان کی حقیقی آزادی ہے، جو اونرشپ ہے اس ملک کے اندر، جن کے لیے بنا ان کو اسے ڈپرائیو رکھا جائے۔ تو یہ دو چیزیں جو جس کی وجہ سے یہ پارٹیاں جو رول کرتی ہیں، اور خان صاحب ان سب کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی پوری سپورٹ ہے اس گرتی ہوئی اکانومی کے حوالے سے۔ اوکے چلیں، اب چلتے ہیں سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے اندر۔ وہاں پر کیا ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر عوام کی اندر کوئی مایوسی تھی، یا آپ کے اعلیٰ عہدیدار جو ادھر کے ذمہ داران تھے، جو آپ کے کراچی کے حد تک جو لوگ تھے جنہوں نے کراچی کے صوبے کو دیکھنا تھا، سندھ کو دیکھنا تھا، ان لوگوں کی نااہلی نظر آتی ہے، یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟ اور پھر ایک بڑی اہم بات جو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سندھ کے اتنے اہم بلدیاتی الیکشن تھے، اس کے اندر خان صاحب کا کوئی خاص پیغام نہیں آیا، خان صاحب کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی۔ تو مطلب کیا ہے یہ؟ آپ اس بلدیاتی انتخابات میں جو نتائج آئے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی اور جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز آپ پہلے ہم نے جو جس گراؤنڈ میں آپ کی بیٹل ہونی ہے
اس گراؤنڈ کے فیکٹس کو جاننا بہت ضروری ہے. کراچی اور سندھ کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہاں پہ یہ فیوڈل لارڈز چاہے وہ زرداری کی صورت میں ہوں یا وڈیرے ہوں یا اندرون سندھ کراچی کے اندر جس طرح ایک ایم کیو ایم کا اور ایک جس طرح کا ان کا ہسٹری رہی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب کنیکٹڈ ایک طرح کا نیکسس ہے جس نے ہمیشہ سندھ کو اپنے انڈر کنٹرول رکھا ہے. وہاں پہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کبھی بھی نہیں ہونے دیے جاتے کیونکہ اس کے اندر سیاسی بھرتیاں ہیں ایون کہ جو وہاں پہ جو امپلائمنٹ بھی دی جاتی ہے جو آتی ہے اس میں بھی سیاسی بھرتیاں ہیں ان کے لوگ وہاں پر ایک وڈیرے اور اس کے جو نیچے اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں اس طرح کی حکومت کا سیٹ اپ ہے. انہوں نے اس کو ایکسپلوئٹ کر کے کراچی کے لوگوں کہ جب آپ الیکشنز کے ریزلٹس کو 2-3 دن کے لیے روک رہے ہیں جب آپ 2 دن کے لیے روک رہے ہیں تو اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کیوں ایک الیکشن کمیشن 2-3 دنوں کے لیے الیکشن ریزلٹس کو روکتا ہے اور اس میں چینجز لاتا ہے. اس میں کراچی میں تو کوئی دو مہینے بات ہی نہیں ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں اور پارٹیز میں کا بھی موقف رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جو جب اتنی شور وہاں پہ موجود ہے تو اس کو کہنا کہ شفاف الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی نے سیٹ ہار دی ہیں یا پی ٹی آئی کا وہاں پہ ریزلٹ نہیں آیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہاں پہ شفاف الیکشنز دیکھیں دوسرے ملکوں میں بھی تو الیکشنز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی کہیں انگلی نہیں اٹھی کہ یہ الیکشن جو تھے شفاف نہیں تھے, کسی ملک میں نہیں اٹھتی. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں پورے یورپ امریکہ کہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد راستہ ہے جس میں ایک عوامی منشور یا عوامی قیادت سامنے آ سکتی ہے جو جمہوری طریقے سے ہوگی جب تمام کی تمام عوام کو اس پہ اعتماد ہوگا کہ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں وہ غیر جانبدار اور شفاف ہے. جب آپ کی شفافیت کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو وہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی قابل قبول رزلٹ نہیں ہوں. آپ نے کراچی کے رزلٹ سندھ کے رزلٹ آپ اس سب کو دیکھ لیں تو وہاں کے اوپر ضرور میں سندھ کی بات کرتا ہوں پارٹیکولرلی اور کراچی کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ ابھی تک جو وہ نظام میں وہ جڑے ہیں اور وہاں پہ ابھی تک یہ ذات ہے جس کو وہ اس سسٹم کو جب بھی ان کا دل چاہتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور اس میں ہینڈلز جو اس کو اپنے حساب سے اس سچویشن کو کیش کرتے. لیکن آپ نے ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس میں جو پی ٹی آئی ایک واضح اکثریت نہیں لے سکی جو ایک سمجھا جا رہا ہے. میں نے آپ کا جواب دے دیا, آپ کو میں نے جواب دے دیا, وہاں پہ دھاندلی ہے. اس کے اندر خالی دھاندلی کو نہیں کہہ سکتے, اب لوگوں کی بہت بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئی. تو یہ کیا ہوا؟ دیکھیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو نکالنا اور عوام کا باہر آنا وہ عوام آئی ہے. یہ عوام کو ڈرا دھمکا کے بٹھا کے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مافیا سسٹم ہے, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے جس میں اس بار بدقسمتی سے حکومت کی مشینری بھی استعمال ہوئی ہے. یہ کہنا کہ جی لوگ نہیں آئے یا پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا یہ سراسر غلط ہے. آپ اگر آپ نے الیکشن کروانے, کیونکہ ادھر مقصد یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی ملی ہے یا پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی نہیں ملی, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آیا کہ کراچی میں شفاف الیکشن ہوئے. اگر یہ سوال کا جواب آپ کے پاس جواب یہ شفاف الیکشن ہوئے, پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو وہاں پہ لوگوں نے پذیرائی نہیں دی, اس کو سپورٹ نہیں کیا, کیا پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, تمام سوال وہاں سے بنتے ہیں. لیکن جب تک شفاف الیکشنز نہیں ہوتے تب تک اس سوال کی کوئی لاجک نہیں بنتی میری نظر میں. اوکے چلے, یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک جدوجہد کے دور سے گزر رہی ہے, یقیناً اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس جدوجہد کے دور میں اوورسیز پاکستانی کیا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس وقت وہ کیا چیز سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز میں بڑا آپ کو اس میں کلیئر بتاؤں گا, بہت غم و غصہ ہے, بہت غم و غصہ ہے. جو اس وقت حالات پاکستان کے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کی پہچان پاکستانیوں کی اوورسیز کے اندر پاکستان سے ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں ہماری اوریجن, ہمارا جو تشخص ہے, جو ہماری ایک آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان سے لنک کی جاتی ہے. تو اس وقت جو پاکستان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اوورسیز کا بھی ہم لوگوں کے بھی سر اس وقت شرم سے جھک جاتے ہیں
ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ہماری روٹس پاکستان کے ساتھ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس سسٹم کو اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور جو رجیم چینج کے جو ہینڈلرز تھے ان سب کو ریجیکٹ کرتے, اور اس کے اوپر بہت یہاں پہ تاریخی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں, برسل سے لے کے پیرس تک اور ڈنمارک, ناروے سے لے کے یو کے تک, آپ کو نیچے سے ساؤتھ فرانس, ساؤتھ آف یورپ اور ہر طرف سے آپ ریکارڈ ڈیمونسٹریشنز اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہوئی ہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ معاشیت میں, جس طرح پاکستان کی معاشیت میں اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے, اور جتنا بھی زر مبادلہ اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن جو اوورسیز کا اس وقت جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب آ جاتے ہیں اور اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ایفرٹس ہوتی ہیں, تو جو پاکستان جو ان سے ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان تباہ ہو جائے گا. تو یہ اوورسیز پاکستانی اپنی تمام تر ریسورسز, اپنی دولت, اپنے انٹلیکچوئل کیپیٹل لے کے پاکستان آ کے بچانے کے لیے تیار ہے, اور یہ کریں گے اگر اس صورت میں کہ ان کو وہاں پر اس چیز کی گارنٹی ہو کہ عدل کا, انصاف کا بول بالا ہو. اور خان صاحب جس پاکستان کی بات کرتے ہیں, جس پاکستان کا وہ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اسلامی اصولوں کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو فنڈامنٹل اپنے سسٹم میں چینج آنا پڑے گا, اور اس کے لیے خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے, جو کہ عوام ان کو دینے کے لیے تیار ہے. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں, خان صاحب پاور میں آ جاتے ہیں, تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ جو پاکستان کے اکنامیکل فائنینشیل کرائسس ہیں, یہ اوورسیز پاکستانی وہ آگے دور کریں گے وہاں پہ. اور کس طرح کریں گے یہ بھی بتاتا چلوں, وہاں پہ انڈسٹریز لگائی جائیں گی. صرف انڈسٹریز پیسے کی حد تک نہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے علاوہ جو آپ کا انٹلیکچوئل کیپیٹل ہے, جو آپ کے ہمارے بہت سارے تجربہ کار, بزنس مین, ہنرمند, انجینئرز جو ہیں, جو کہ ایک انڈسٹری کو باقاعدہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کا ہاتھ بڑھائیں گے, تاکہ ہماری جو ایک ریلائنس ہے کہ ہم باہر سے جب ہم چیزیں خریدتے ہیں اور اس میں ہمارا زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے, اس کو روکنے کے لیے وہ تمام ڈیفیشٹ جو کہ انڈسٹریز پاکستان میں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جس پہ بہت بڑا پوٹینشیل اور اپرچونٹی ہے. تو ہماری انر اکانومی کو رن کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کی جائے, اس کے اوپر سیکیورٹی اینڈ گارنٹیز ہیں. صرف وہاں پہ ایک سٹیبل آپ کو پولیٹیکل انوائرمنٹس چاہیے اور ایک عدل کا انصاف چاہیے, 2 ایلیمنٹس جو ان سے مسنگ ہیں. تو اس میں اوورسیز کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, صاف شفاف ہو جاتے ہیں, خان صاحب ان پاور آ جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز کا ایک بہت بڑا فلو پاکستان کی طرف راغب ہوگا. کیونکہ اس وقت 9 مہینے کا جو تجربہ ہوا ہے, لوگ بڑے سخت اس سے ایموشنلی ڈسٹرب ہیں, اور وہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے, اگر انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کب تک انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بات انتخابات کی نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ, یا میرے خیال میں یہ بات اب انتخابات کی نہیں رہی, یہ سسٹم تک چلی گئی ہے. انتخابات ایک راستہ ہے, ایک بیلنس راستہ ہے سسٹم کو چینج کرنے کا, اکھاڑ پھینکنے کا, اور عوام کو امپاور کرنے کا. اگر یہ انتخابات نہیں ہوتے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ وہ کر رہے ہیں, کبھی وہ آپ کے استعفے منظور کر دیتے ہیں, یا پھر وہ پنجاب کے اندر اپنا محسن نقوی کو لے آتے ہیں, تو اگر یہ سلسلے کو برقرار رکھ کے اور ڈرا دھمکا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں, تو سسٹم میں پھر بھی ٹوٹنا ہے. کیونکہ عوام 65% اس وقت جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے, اور اس یوتھ نے رکنا نہیں ہے. تو دس ناٹ اے کوسچن آف کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اٹ از اے کوسچن آف کہ یہ کب ہوگا. یا تو وہ اس سال ہوں گے الیکشنز, اگر نہیں ہوتے ان کو اگلے سال کرانے پڑیں گے, ان کو کبھی نہ کبھی کروانے پڑیں گے, اور تب نوبت یہاں تک آ جائے گی. اگر یہ الیکشن کے تھرو نہیں جاتے تو ایک وقت میں ان سارے اشرفیہ کے گریبان جو ہے عوام کے ہاتھوں میں ہوں گے, اور ان کو اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنی پڑے گی. تو خان صاحب جو ایک بڑی جو ایک
ایک جائز طریقے سے ایک انصاف کی بات کرتے ہوئے ایک شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ایک جائز ڈیمانڈ بنتی ہے, اور اگر کوئی بھی صاحب عقل وہاں پہ موجود ہو, صاحب جو اختیار ہیں, جن کے پاس اس وقت پاور ہے اور اس پاور کا مس یوز کر رہے ہیں, وہ کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اگر کوئی بھی, اور جو اس وقت حالات بن رہے ہیں, الیکشنز ہوں گے, کب ہوں گے اس کی نہ, اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی, ہمیں الیکشن کی ڈیمانڈ ضرور ہے, لیکن ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی تھک جائے گی, یہ لوگ تھک جائیں گے اور یہ بیٹھ جائیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ لڑائی جاری رہے گی اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے. اگر یہ احساب کی جنگ ہے تو ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ احساب جو حق سچ پہ ہوتا ہے, اس کے احساب زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس کی نسبت جو کہ ایک چور غلط راستے پہ ہوتا ہے. تو یہ عوام کی لڑائی ہے, اور اس میں اوورسیز اپنا رول پلے کرتے رہیں گے, ان کو چاہے کہ جس حد تک بھی جانا پڑے. عمر بھائی, ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم ہے, اور اب آپ یہ بتائیں کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی اور ایک بڑے ایکٹیو کارکن کی حیثیت سے آپ پاکستان کی عوام کو ایک کیا پیغام دینا چاہیں؟ میرا عوام کو صرف یہی پیغام ہے, جو میری قوم کو پیغام ہے, کہ دیکھیں جو آپ ہم حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. میرا ان کو صرف یہ میسج ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 آٹوں کی بوری زیادہ ہیں تو اس کو اپنے 4 دن چلانے کے بجائے اپنے ساتھ والے نیبر کو یا اپنے پڑوسی کو یا رشتہ دار کو دے دے. اللہ پہ توکل کریں. اور جب آپ کی روٹی چھینی جاتی ہے تو اس پہ بجائے لائنوں کے کھڑے ہونے کے باہر نکلیں, اور جو آپ کی روٹی روک رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دم آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے, بجائے لائنوں میں کھڑے ہونے کے اور ان کے آگے سر خم کرنے کے. آپ سب سے پہلے اپنی قوم سے پیار کریں تاکہ آپ ایک قوم کا روپ دھاریں. جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کریں گے اور قربانی دینے کے لیے اکٹھے باہر نکلیں گے تو حقیقی آزادی آپ کو فوراً حاصل ہو جائے گی. جب تک آپ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو پاکستانی اور اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے, تب تک آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی, کیونکہ ہم ایک قوم کی صورت میں سامنے آئے ہی نہیں ہیں. میرا ان کو پیغام یہی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور قربانی دینے کے لیے خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اوپر کٹہرے میں کھڑا کریں. نہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے ارشد شریف بنے یا کوئی اور آپ کے لیے قربانی دے اور آپ اس کو دور سے بیٹھ کے اس کی کلیپنگ کریں. آپ خود جس دن خود باہر روڈوں پہ نکل آئے, خان صاحب کی تحریک میں شامل ہو گئے اور ساتھ میں آپ نے اپنے پاس جو موجود ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا, تو اس دن آپ ایز اے قوم سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی آزادی دے گا, اور یہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا. بہت بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کے لیے آپ آئے اور آپ نے سوالوں کے جواب دیے. ناظرین, عمر صاحب کے ساتھ بات کر یہ بات محسوس ہوئی کہ آدھے سے زیادہ پروپیگنڈا ہے, بالکل ہر قسم کی ٹرانسپیرنسی فارن فنڈنگ میں بھی موجود ہے, اور فورن اوورسیز پاکستانی جو فورن میں رہتے ہیں اور اتنا پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, وہ ابھی بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی ووٹنگ کا رائٹس ابھی تک پاکستان میں انہیں نہیں ملا, جو جلد انہیں ملنا چاہیے, یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو ہم جو اکثریت خان صاحب کو پسند کرتی ہے ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے, ہم ان کے لیے ہر قسم کا اپنی خدمات پیش کریں گے, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید سے مزید ترقی کرے, جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہو, وہ گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو, اور ملک آگے کی طرف جائے اور لوگ ہمیں ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں, اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمارے ملک کے لیے, ہماری عوام کے لیے آسانیاں فرما دے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب.